Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to IMS Task 4, the architecture of thought. In this task, we are bringing together neuroscience and Islamic thought to understand one big question. How does a human being move from stimulus to thought to action? And why do Muslims today often struggle to act on what we already know from the Qur'an? The purpose of this task is to equip you with a scientifically grounded and Islamically rooted understanding of human thought, behavior, and social dynamics so that you can better fulfill the demands of the Quran and lead more purposefully in your own life, family, community, and the Ummah. This task is divided into four sections: human attributes, dominance and neurochemistry, thought to action, and Quranic solutions. This task has 10 objectives. Objective 1: define and categorize key human attributes and trace their Quranic significance. Next, map the developmental timeline of human attributes from childhood to adulthood. Third, identify attributes most essential for fulfilling Quranic responsibilities. 4. Understand the neuroscience of dominance hierarchy and the role of serotonin in it. Fifth, recognize how hierarchy shapes character, values, and goal formation in children. Sixth, find Quranic and Sira examples of dominance and leadership. 7. Reverse engineer the brain's pathway from stimulus to thought to action. 8. Connect neurochemical states to Islamic concepts of tawakkul, sabr, and khushu'. Ninth, diagnose why Muslims today struggle to act on Quranic guidance. 10th, develop personal, educational, and community strategies to close the knowing doing gap. Section 1: Human Attributes and Development. The first section focuses on human attributes, the qualities that make up the raw material of a person. In this section, your task is to define key attributes, choose at least 5 core human attributes, and write clear practical definitions for them. Link them to Quranic teachings. For each attribute, connect it to a Quranic virtue or command. Map their development over time. Build a simple timeline from early childhood through adolescence into adulthood and identify at which age these attributes typically start to appear and how they mature. Identify what shapes them. Reflect on the roles of parenting, schooling, peer groups, media, and personal reflection in strengthening or weakening these attributes. There are also actionable steps you can take. If you are a parent, choose one attribute you want to intentionally nurture in your child this month and pick a simple daily habit to support it. As an individual, write down 3 attributes you feel are underdeveloped in yourself, then connect each one to an Islamic virtue and try building it. If you are an educator, look at your current curriculum or teaching context and ask, which attributes are we actually building and which are missing? Where are the gaps in the development timeline? By the end of section 1, you should have a clearer map of what kind of human being the Quran is asking you to become and how these attributes emerge and grow across the lifespan. Section 2: Hierarchy of Dominance and Neurochemistry. The second section moves from the individual to the social environment, the hierarchy of dominance and its neurochemical basis. Human beings, like many social animals, organize themselves into hierarchies in families, in classrooms, in workplaces, in friend groups, and even in online spaces. Some people become alphas or leaders, and others become followers. Some feel chronically lower in status. Neuroscience tells us that this is not just social, it is also biological. In this section, you will study what a dominance hierarchy is and how it functions in groups. What patterns show up when people arrange themselves into leaders and followers. Explore the role of serotonin and other neurochemicals in regulating feelings of dominance, submission, and mood. Reflect on development. At what age does a child start to recognize alphas, the dominant figures in their environment? Connect to Sira and the Quran. Look for examples of leadership and hierarchy in the Sira and Quranic stories. How did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam use his influence?
How did he treat those under his authority? How do the companions handle power and status? There are also particular reflections you could do. Identify the alphas in your life. Who are the people whose opinions and reactions affect you the most in your family, community, at workplace? Practice prestige based behavior for at least 1 week. Instead of trying to dominate or impress people through force or loudness, focus on being calm, competent, and generous. By the end of section 2, you should better understand how social hierarchies and brain chemistry shape character and behavior, and how Islamic models of leadership provide a healthier pattern than typical dominance. Now we move into section 3 of task 4, from data to thought to action, the neuroscience of the mind. In this section, you will essentially act like an engineer of your own mind. You're going to reverse engineer the internal steps that happen in the human brain and mind that ultimately lead to an action. Build a flowchart of the thought to action pathway. Map the neurochemicals onto each stage. Then connect each stage to Quranic concepts. Find an ayah in the Qur'an that relates to that particular stage. Where in the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam do we see this stage handled beautifully? Apply this model to one real decision that you took this week. Write down the stimulus, your emotional reaction, your thought, and your action. Identify your personal obstacle, if any. Understand the neurochemistry driving it and apply an Islamic principle to strengthen it. As a team project, each member can bring one Quranic or Sira example, and together you can map all of them onto the flowchart that you have designed. By completing this section, you're not only analyzing yourself, you're designing a better internal system that will help you live the Qur'an. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دبور تبریز کل ہوں، اور ہم نے چونکہ آئی ایم ایس کے پچھلے 3 ٹاسکس مکمل کر لیے ہیں، اس لیے اب ہم ٹاسک 4 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو نیورو سائنس اور اسلامی فکر کے تعلق کو سمجھنے سے متعلق ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جانتے بھی ہوں کہ کوئی چیز درست ہے، لیکن پھر بھی اسے کرنے میں ہم مشکل کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ جاننے اور کرنے کے درمیان یہ خلا کہاں پیدا ہوتا ہے. یہی آئی ایم ایس ٹاسک 4 کا بنیادی موضوع ہے. اسے دی آرکیٹیکچر آف تھاٹ کا نام دیا گیا ہے. آج میں آپ کو اس ٹاسک کے چاروں حصے سادہ انداز میں سمجھاؤں گی، جو نیورو سائنس اور قرآن دونوں ہی روشنی میں ہوں گے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں ٹاسک کے مقاصد یا آبجیکٹیو سے. 4 حصوں میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ٹاسک کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ یہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس میں سے اصل میں حاصل کیا کرنا ہے. تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ انسانی خصوصیات یا ایٹریبیوٹس کو سمجھنا اور ان کی قرآنی اہمیت کو جاننا، ان خصوصیات کی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ کو بچپن سے جوانی تک سمجھنا، وہ خصوصیات شناخت کرنا جو قرآنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم ہے. نیورو سائنس میں ڈومیننس ہائرارکی اور سیروٹونن کے کردار کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ہائرارکی بچوں کی شخصیت اور اقدار کو کیسے متاثر کرتی ہے. قرآن اور سیرت سے لیڈرشپ اور ڈومیننس کی مثالیں تلاش کرنا، دماغ کے اسٹیمولس سے تھاٹ اور پھر ایکشن تک کے راستے کو سمجھنا، نیورو کیمیکلز کے اس پورے عمل میں کردار کو سمجھنا، قرآن کی طرف سے ہم پر عائد ذمہ داریوں کی تشخیص کرنا، ایسے عملی، تعلیمی اور کمیونٹی لیول اسٹریٹجیز بنانا جو جاننے اور کرنے کے فرق کو ختم کریں. اب ہم حصہ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، جو انسانی خصوصیات اور ان کی نشو و نما سے تعلق رکھتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اصل میں ہے کیا؟ ہم صرف جسم نہیں ہیں، نہ ہی ہم صرف دماغ ہیں. ہمارے اندر مختلف خصوصیات ہیں، جیسے ہمدردی، تجسس، انصاف، ہمت، خود پر قابو اور غور و فکر کی صلاحیت. یہی وہ صفات ہیں جو ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل بناتی ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ترقی کرتی ہیں، بچپن، جوانی اور پھر اڈلٹہڈ میں. تو اپنے آپ سے پوچھیں کون سی خصوصیات ابھی مجھ میں کمزور ہیں، اور اگر آپ والدین ہیں یا اساتذہ ہیں تو کیا آپ اپنے یا دوسروں کے بچوں میں صحیح صلاحیتیں پروان چڑھا رہے ہیں؟
اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اسکول کا نصاب بچوں کی نشو و نما کے مطابق کہاں کمزور ہے۔ حصہ نمبر 2 ڈومیننس ہائرارکی اور نیوروکیمسٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ایک ایسا پہلو جس پر ہم عام طور پر غور نہیں کرتے مگر یہ ہماری روزمرہ زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، یعنی سماجی درجہ بندی، ہائرارکی، کون اوپر ہے کون نیچے ہے۔ ہر گروہ میں خاندان ہو، کلاس روم ہو یا دفتر ہو، ایک ڈومیننٹ سٹرکچر موجود ہوتی ہے۔ تو نیورو سائنس کے مطابق اس ہائرارکی میں ہماری جگہ کا سب سے زیادہ تعلق سیروٹونن سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو عزت، اعتماد اور قدر ملتی ہے تو سیروٹونن بڑھتا ہے، اور جب آپ کو نظر انداز یا کم تر سمجھا جاتا ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ کم سیروٹونن کی وجہ سے انگزائٹی، غلط فیصلے اور کبھی کبھی اگریشن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو بھی شیپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود سے پوچھیں، آپ کی زندگی میں الفا کون ہے؟ کیا وہ آپ کو بہتر بنا رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے؟ اور کیا آپ خود ایسے لیڈر ہیں جسے لوگ فالو کرنا چاہیں؟ یہاں سیرا کے کسی واقعے پر گروپ ڈسکشن کریں اور سوشل ڈومیننس اور سیروٹونن پر ریسرچ بھی دیکھیں۔ اب چلتے ہیں حصہ نمبر 3 کی طرف، اسٹیمولس سے تھاٹ اور ایکشن۔ حصہ نمبر 3 شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم اکثر جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے مگر پھر بھی عمل کیوں نہیں کرتے۔ دماغ میں ایک واضح پاتھ وے ہوتا ہے، اسٹیمولس ٹو تھاٹ، تھاٹ ٹو ڈیسیژن اینڈ دین ڈیسیژن ٹو ایکشن۔ آپ کو اس پورے عمل کو ریورس انجینئر کرنا ہے، یعنی ہر سٹیپ کو سمجھنا ہے۔ ہر مرحلے میں نیورو کیمیکلز کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن اس تھاٹ ٹو ایکشن پروسیس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ آپ ایک فلو چارٹ بنائیں جس میں یہ دکھائیں کہ ڈیسیژن کیسے بنتا ہے، پھر ایک اپنا ریئل لائف ڈیسیژن لیں اور دیکھیں کہاں اسٹیمولس آیا، آپ کا ایموشنل ریاکشن کیا تھا، آپ نے کیا سوچا اور آپ نے کیا عمل کیا۔ پھر یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بریک ڈاؤن کہاں ہوا، ساتھ ہی قرآن یا سیرت کی کوئی مثال بھی شامل کر لیں۔ حصہ نمبر 4 قرآنی ذمہ داریاں اور عملی حل۔ آخر میں سب کچھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن ہم سے حقیقی اور عملی ذمہ داریاں مانگتا ہے۔ یہ صرف نظری باتیں نہیں ہیں، یہ حصہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سوچ اور کردار کی کیا کمزوریاں ہیں اور ان کے پیچھے نیورو سائنس اور معاشرتی عوامل کیا ہیں۔ پھر ہمیں 3 سطحوں پر حل تیار کرنے ہیں، ایک ذاتی، پرسنل، تعلیمی، ایجوکیشنل، کمیونٹی اور گروپ لیول۔ اپنی زندگی کے فلاز اور ایگزامپلز بھی شامل کریں۔ آخر میں ایک پرسنل آرکیٹیکچر پلان بنانا ہے، ایک صفحے کا کمٹمنٹ پلان جس میں ایک قرآنی ذمہ داری، ایک رکاوٹ اور 3 ہفتہ وار عملی اقدامات۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حصے کا ایک عملی مقصد ہے۔ اگر کسی مرحلے پر مشکل ہو تو رکیں، سوچیں اور ڈسکشن کریں۔ اللہ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے اور اسے حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔